جناب سلمان عمر میں بہت بڑے ہیں، رسول خدا سے بھی بڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مولا علی کو، میں نے ابھی عرض کیا کہ مولا علی کو رسول نے پالا ہے، تو مولا علی کا سن تو بہت کم ہے۔ مولا علی نے جناب سلمان سے مذاق میں کوئی جملہ کہا، سلمان کو یہ بات ذرا سی ناگوار ہو گئی کہ بھئی بتائیے، ایسے ہوتا ہے نا کہ مذاق میں کوئی بات کہی ہو گئی، میری عمر دیکھیے صاحب، میری ریش مبارک سفید ہے اور علی جوان ہے اور مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے رسول خدا سے کہہ دیا، انہوں نے کہا بھئی آنے دو علی کو، میں ابھی علی سے پوچھتا ہوں۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیے میرا اتنا سن ہے اور مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ جب مولا علی آئے تو رسول خدا نے کہا کہ یا علی تم نے ان سے کیا کہا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو مذاق میں جملہ کہا تھا۔ اب یہ میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، ہیں یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، اس انداز سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی، یہ تو میں بات کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ یہ ان کا سن کم ہے۔ مولا علی نے فرمایا سلمان وہ دن یاد ہے تمہیں کہ جب تم فارس سے آ رہے تھے مدینے کی طرف اور تم جوان تھے، کیا سن تھا تمہارا؟ اب سلمان یاد کر رہے ہیں، اچانک کوئی گفتگو شروع ہو جائے کہ وہ دن یاد ہے، اب علی تو تھے نہیں وہاں۔ تو کہنے لگے کہ کون سا دن؟ کہا رہے وہی دن جب تم ادھر آ رہے تھے مدینے کی طرف تو تم کو ایک شیر نے روک لیا تھا، شیر نے تم کو روک لیا۔ بھائی بڑی توجہ سے سنیے گا، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ کہا تم کو ایک شیر نے روک لیا تھا، یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں یاد ہے، شیر نے روکا تھا۔ کہا تم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کہا کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا؟ کہا ہاں پکارا تھا۔ کہا کس کو پکارا تھا؟ کہا ایلیا کو پکارا تھا۔ کہا کیا کہہ کے پکارا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا یا ایلیا مدد، یا ایلیا مدد، میں نے پکارا تھا۔ کہا تو کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا تھا۔ کہا پہچانتے ہو اس نوجوان کو؟ کہیں گے پہچانتے تو نہیں ہے، لیکن ایک نوجوان گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا تھا۔ کہا اس نے کیا کیا تھا؟ کہا اس نے شیر سے مجھے بچا لیا تھا، جان اس نے میری بچا لی تھی شیر سے۔ کہا اس وقت تمہارا کیا سن تھا؟ کہا میں ادھیڑ عمر کا تھا۔ کہا اس نوجوان کا کیا؟ کہا 20-25 برس کی عمر رہی ہوگی، بالکل جوان تھا، پرانی بات ہے، اتنا تو مجھے یاد ہے۔ کہا تم نے تحفے میں اسے کچھ دیا تھا؟ اب علی یہ باتیں بتا رہے ہیں جہاں علی تھے ہی نہیں۔ اچھا یہ جملہ بھی دیکھیے میرے منہ سے غلط نکل گیا، یہ سمجھ لیجئے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ علی نہیں تھے۔ بھئی اس وقت علی کہاں ہیں؟ نجف میں۔ آپ غور فرما رہے ہیں نجف میں ہے نا علی، اور آپ نے یہاں کہا یا علی مدد، علی آپ نے کہا یا علی مدد، آپ گرنے لگے، سنبھل گئے، تو اس کا مطلب کیا کہ علی یہاں آ گئے۔ جیسے ہی علی یہاں آئے، وہاں نجف میں کسی نے کہا یا علی مدد، تو علی وہاں چلے گئے، تو ایک ہی وقت میں علی یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ کہنے لگے تم نے تحفے میں کچھ دیا تھا؟ کہنے لگے ایک نرجس کا پھول میں نے دیا تھا۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ، نرجس کا ایک پھول ہوتا ہے، بڑا مشہور پھول ہے نرجس کا، ایک نرجس کا پھول میں نے دیا تھا۔ اچھا ایک وضاحت یہاں پہ میں کر دوں نوجوانوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 12ویں امام علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ 12ویں امام علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے جناب نرجس خاتون۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ اس نقطے کا لطف لے پائیں۔ نرجس کا پھول سلمان نے دیا مولا علی کو، اس وقت دیا تھا جب سلمان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی علی ہیں۔ اب بات کی تصدیق ہو رہی ہے، تصدیق ہو رہی ہے، تم نے پھول دیا تھا؟ کہا کہا کون تھا؟ کہا نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ قبا کو کھولا اور جیب سے نرجس کا پھول نکالا، کہنے لگے سلمان اس پھول کو پہچانا، اس پھول کو پہچانا؟ کہا ہاں یہ تو وہی پھول ہے جو میں نے اس نوجوان کو دیا تھا۔ بھائی آپ جملہ سنیں گے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، زمانے گزر گئے، زمانے گزر گئے، مگر نرجس کا پھول محفوظ رہا۔ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آخری آدمی تک توجہ، جو خدا علی کی قبا کی جیب میں نرجس کے پھول کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس علی کا خدا اگر نرجس کے پھول کو پردہ غیب میں محفوظ رکھے تو حیرت ہے۔